Hussein ya Hussein, 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 نہ ہوگا Hussein ya Hussein, Hussein ya Hussein, نہ ہوگا Hussein ya Hussein. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفوته حد محدود ولا نعت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن إمام الإنس والجان اللهم أجل لوليك الفرج صلوات أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر اپنا سلام امام حسین سید الشہداء مظلوم کربلا کی خدمت میں پیش کریں. اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں پر رکھ کر اس عقیدت و مودت و احترام کے ساتھ سید الشہداء کو پکاریں کہ وہ ہمارے ان سلام کا جواب دیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی خواتین تشریف فرما ہے. خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. جن کی جان علی ہے نعرہ حیدری، جن کی پہچان علی ہے نعرہ حیدری،
جن کا ایمان علی ہے نعرہ حیدری، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، ہاتھوں کو بلند کریں کہ نجف قوالی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں، کل کفا حاجت روا انما کو پکارنا ہے جس نے ولیوں کی مدد کی، جس نے نبیوں کی مدد کی، ہر بندے مومن کی مدد کرنے والا، ہر منافق و مشرک و مسلمان کی پہلی رات قبر میں آنے والے کو پکارنا ہے کہ نجف قوالی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں، نعرہ حیدری 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 حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات۔ کہا مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو مقام خوشبو صبا سے پوچھو، مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو مقام خوشبو صبا سے پوچھو، علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو، لہج میں منکر نکیر پوچھیں گے تو کچھ یہ کہہ کے میں ٹال دوں گی، سوال مشکل ہے اے فرشتو جواب مشکل کشا سے پوچھو۔ ہر مجلس شبیر میں آتی ہے زہرا، ہر مجلس شبیر میں آتی ہے زہرا اور روتے ہوئے شبیر سے فرماتی ہے زہرا، اور روتے ہوئے شبیر سے فرماتی ہے زہرا، کب مجھ سے ان کے حقوق ادا ہوتے ہیں بیٹا، کب مجھ سے ان لوگوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں بیٹا، قربان ان لوگوں پر جو تجھے روتے ہیں بیٹا۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد والے محمد۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں اس خالق لم یزل کے لیے کہ جو رزاق بھی ہے اور کریم بھی ہے، وہ خدا کہ جس نے ہمیں یہ ایام عزا عطا کیے کہ اس ماہ محرم میں ہم اپنے پروردگار کے قریب ہو جائیں، اس فرش عزا پر بیٹھ کر ہم اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں کہ خدا نے ہم لوگوں کو کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزا رب کردگار کی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ نعمت کیا ہے، ذرا ان خواتین سے پوچھیں کہ جن کی فیملی والے ان کو فرش عزا پر آنے نہیں دیتے یا جن کی شادیاں غیر مذہب میں ہو گئی ہیں، وہ لڑکیاں، وہ خواتین، وہ بچے کس قدر تڑپتے ہیں کہ ہم مجلس حسین میں جائیں، ہم فرش عزا پر جائیں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ چونکہ اس فرش کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ میں اور آپ نہیں تڑپتے، میں اور آپ اگر یہاں خوش نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے ملائکہ اس فرش عزا پر آتے ہیں، اور اس فرش عزا سے جب جاتے ہیں آسمان پر تو آسمان والے ملائکہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہے بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ ملائکہ جو زمین سے جاتے ہیں، جو مجلس حسین سے جاتے ہیں، جو ذکر علی سن کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے بھی ہم زمین پر جاتے تھے، تم نے کبھی سوال نہیں کیا تھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، آج یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آج جب تم زمین سے عرش پر واپس آئے ہو تمہارے پاس سے ایک خوشبو آ رہی ہے۔ کہا بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ فرش عزا سے جانے والے ملائکہ بتاتے ہیں کہ ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں، اور آسمان والے ملائکہ کہتے ہیں ہمیں بھی اس فرش عزا پر لے جاؤ۔ تو وہ ملائکہ کہتے ہیں اب تو مجلس حسین ختم ہو گئی، کہ اگر وہ مجلس ختم ہو گئی ہے کیا وہ فرش بھی اٹھا لیا ہوگا؟ کہ وہ فرش بھی شاید اٹھا لیا ہو۔ تو کہا اگر وہ فرش بھی اٹھا لیا، لوگ بھی چلے گئے، لیکن وہ گھر تو موجود ہے نا، ہم اس گھر میں جا کر اس جگہ پر اپنے پروں کو مس کریں گے تاکہ ہمارے پاس سے بھی یہ خوشبو آئے۔ عزیزان گرامی، اتنی اہمیت ہے اس مجلس حسین کی، اس عزاداری سید الشہداء کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ میں اور آپ بروز محشر درک کریں گے، بروز
محشر دیکھیں گے اپنا رتبہ کہ ہمارا رتبہ کیا ہے، کہ جب اہل محشر کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن جناب زہرا اپنے چاہنے والوں کو، جناب شبیر پر رونے والوں کو، امام حسین پر گریہ کرنے والوں کو، علی اکبر پر گریہ کرنے والوں کو، فرش عزا بچھانے والوں پر، تبرک کا اہتمام کرنے والوں پر، فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کو ایک ایک کر چن چن کر جو مجلس میں آتی ہوں گی ان کو چن چن کر میری آقا زادی ان کو کہاں لے جائیں گی؟ جنت میں پہنچا دیں گی۔ ہمیں اس وقت اپنے مرتبے کا پتہ چلے گا کہ ہمارا رتبہ کیا ہے جناب زہرا کی نگاہ میں۔ عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ کلام بنایا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 ہے غالباً، کہ جس میں خدا فرما رہا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم کہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مومنین۔ صاحب علم قہران کا مجمع ہے، ان شرطیہ ہے، بتایا گیا کن کے لیے بقیت اللہ بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم بہتر ہو، اگر تم مومنین میں سے ہو تو بقیت اللہ العظم کا وجود تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم مومن نہیں ہو، اگر تم منافق ہو، اگر تمہارے دل کے اندر ولایت اہل بیت نہیں ہے، محبت امام زمانہ نہیں ہے، تو پھر تمہارے لیے امام زمانہ کا وجود بہتر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس علم نے واضح کر دیا کہ بقیت اللہ کا وجود کس کے لیے بہتر ہے، اور بقیت اللہ ہے کون؟ ابھی تک دنیا اس سرج میں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ چلے بقیت اللہ کون ہے، بقیت اللہ سے مراد کیا ہے۔ کہا علامہ حسین طباطبائی جنہوں نے تفسیر میزان لکھی ہے، کہ جنہوں نے خلاصتاً تفسیر میزان لکھی ہے، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر ایک دفعہ انہوں نے لکھی اور 2 صفحوں پر لکھی، 2 صفحوں پر لکھنے کے بعد انہوں نے جب اس کو پڑھ کے پھاڑ دیا، کہا میں اس کا بھی خلاصہ کروں گا۔ اس کو پھاڑ کیوں دیا؟ تاکہ دوبارہ میں اس صفحوں کی طرف رجوع نہ کر سکوں، اور کہا سورہ فاتحہ کی تفسیر انہوں نے 1 جلد پر لکھی اور سورہ بقرہ کی تفسیر 10 جلدوں پر لکھی، کہ جن کا علم اتنا زیادہ تھا، اور انہی کے شاگرد آیت اللہ جواد عاملی جو تفسیر تسلیم لکھ رہے ہیں اور جو قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے 30 جلدیں لکھ لی ہیں ابھی تک، جن کا شاگرد اتنا عظیم ہو، تو ذرا سوچئے کہ علامہ طباطبائی کتنے عظیم لیڈر ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر المیزان کو لکھا۔ جب انہوں نے تفسیر لکھی تو کسی نے پوچھا آیت اللہ سے کہ عالم دین ذرا ہمیں بتائیے کہ یہاں آپ نے جو لکھا ہے بقیت اللہ کا وجود بہتر ہے کن کے لیے؟ جو مومن ہے۔ آپ نے اس کی تفسیر میں مومن کی بتائی ہے صفات کہ مومن فلاں ہوتا ہے، مومن فلاں ہوتا ہے، تو امام زمانہ کا وجود کی کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا بہت زیادہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ جو امام زمانہ کے وجود کی دلیل دیتی ہیں، جو وجود مقدس صاحب الزمان کی دلیل بہت زیادہ ہے۔ کہا کوئی اور آیت بھی بتا دے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، وَأَنزَلْنَا رَسُولَهُ وَأَرْسَلَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ کہا اس سے پتہ ہے کہ وَأَرْسَلَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَلِيُظْهِرَهُ دِينَ كُلِّهِ۔ کہا کون سا دین ہے کہ جو غلبہ نہیں پائے گا؟ تو اس کی تفسیر میں علامہ نے یہ لکھا ہے، کہا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ابھی تک دین کو درک نہیں کر سکے، سمجھ نہیں آتی۔ جناب عیسیٰ بھی ایک دین لے کر آئے، جناب موسیٰ بھی آئے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، ایک دین لے کر آئے، حضرت داؤد آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن کسی کے لیے اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا ہے یا یہ دین غالب آ جائے گا۔ ابھی بھی عزیزان گرامی اسلام ہے، ہم دین کے ماننے والے ہیں، لیکن دین کا غلبہ نہیں ہے۔ ابھی بھی دنیا میں کافر موجود ہے،
مسلمان موجود ہیں، ہندو موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہے، یعنی پتہ چلا ابھی تک دین کا غلبہ نہیں آیا، تو یا بار الہ دین کا غلبہ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن یہ پکار کے بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا نہ کوئی یہودی رہے گا، نہ کوئی مجوسی رہے گا، نہ کوئی کافر رہے گا، نہ کوئی مسلمان رہے گا، سب ولائے اہل بیت کی چھاؤں میں آ جائیں گے، اور وہ وقت کون سا ہوگا؟ جو صاحب العصر والزمان تشریف فرما ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، کب دین کا غلبہ ہوگا؟ کہ جب علی کا علی بیٹا، جب رسول کا 12واں جانشین اس دنیا میں آئے گا، تب دین اسلام غلبہ پائے گا۔ ابھی دین کا غلبہ نہیں ہے عزیزان گرامی، ابھی دنیا میں ہر طرح کی قومیں موجود ہیں، ہر ایک یہ چاہتے ہیں جی ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ بہت سی قرآن کی ایسے آیتیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کے بارے میں اگر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں جن کی تفسیر نہیں ہوئی، تو علماء نے بتایا کہ جن آیات کی تفسیر بیان نہیں ہوئی، یہ دلیل ہے وجود مقدس ہے صاحب الزمان کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تفسیر میرے وقت کے امام آ کر کریں گے، اور جب امام آئیں گے تو کس طرح امام کا وجود ہمارے لیے ثابت قدم ہوگا؟ عزیزان گرامی، کب وہ وجود ہمیں فیض دے گا؟ جب ہم اس وجود کے قریب ہو جائیں گے، جب ہمارے دلوں کے اندر محبت اہل بیت آ جائے گی، مودت اہل بیت آ جائے گی، تو اس وقت یہ وجود ہمارے لیے مقدس ثابت ہوگا، اور اس وقت دین کا غلبہ ہو جائے گا۔ کس طرح عزیزان گرامی؟ اس وقت کوئی بھی عیسائی نہیں رہے گا، کوئی بھی یہودی نہیں رہے گا، کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، کوئی بھی مجوسی نہیں رہے گا، یعنی سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ یہ جو میں اور آپ مثال سنتے ہیں کہ ایک ہی دریا کے کنارے سے بکری بھی پانی پیے گی اور شیر بھی پانی پیے گا، تو عزیزان گرامی اس سے کیا، یعنی اتنا پرامن وہ دور ہوگا، اتنا عادلانہ وہ دور ہوگا، اتنا وہ عادلانہ زمانہ ہوگا کہ اس وقت کوئی بھی کسی کا دشمن نہیں ہوگا، سب اہل بیت سے محبت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس وقت امام زمانہ تشریف فرما ہوں گے۔ آج لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ظلم کو پھیلائیں تو امام کا ظہور ہو جائے گا۔ جیسے دو فرقے جو بہت زیادہ اس پر کام کر رہے ہیں، کون سے دو فرقے؟ ایک فرقہ بہائی اور دوسرا عیسائی۔ یہ دو فرقے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ظلم کو بڑھاؤ، کیوں؟ تاکہ جناب عیسیٰ تشریف لیں، اور بہائی فرقہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ظلم کو بڑھاؤ تاکہ امام زمانہ تشریف لے آئے۔ تو عزیزان گرامی، کیا اس وقت سارے کافر ہو جائیں گے جب امام ظہور کریں گے؟ عزیزان گرامی، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ایک دجالی فرقہ ہوگا کہ جو ظلم و فتنہ و فساد کو برپا کرے گا، اور کچھ مومن ایسے ہوں گے کہ جو بالکل اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ اس لیے کہ ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگو کہ یا بار الہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما، ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ بقیت اللہ کیا ہے کہ جس کے بارے میں کہا بقیت اللہ سے مراد، علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ امام زمانہ ہے، اور امام کے لیے منع کیا گیا ہے کہ امام کو ان کے نام سے نہ پکارو، بلکہ ان کو ان کے القاب سے پکارو۔ جب صبح اٹھو تو جو بھی امام سے محبت کرتا ہے، محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دعائے امام زمانہ پڑھیں اور الاجل کی صدائیں بلند کریں۔ آیا سوچیں ہماری زبان کے ساتھ ہمارا دل بھی یہ صدا قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ ہم الاجل جو کہہ رہے ہیں، آیا ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے ہی کر رہے ہیں کہ وہ امام زمانہ کے سپاہی بن جائیں؟ آیا ہم اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ کنیزان امام زمانہ بن
جائیں. آیا ہم اپنے اندر جھانکے تو صحیح کہ ہم جو وقت کے امام کو پکارتے مولا آپ آ جائیں تاکہ ظلم و جور ختم ہو جائے. عزیزان گرامی اگر کوئی ظلم کا ساتھ دے تو بھی وہ دجالی فرقے کے اندر شامل ہوگا. یہ نہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو کوئی بھی مومن نہیں ہوگا. بہت سے مومن ہوں گے. جو 313 کو طلب کیے گئے وہ 313 افراد نہیں ہیں بلکہ وہ 313 جرنیل ہوں گے, گورنر ہوں گے اور ان کے لشکر آگے بڑے بڑے ہوں گے. اور کہا 313 جو جرنیل ہوں گے ان میں سے ایک ایک کا وجود ایسے ہی ہے کہ جیسے مولا علی کے لیے سلیمان فارسی تھے, مولا علی کے لیے مالک اشتر تھے, مولا علی کے لیے جناب کمبر تھے, مولا علی کے لیے جناب مقداد تھے کہ جن کا ایمان اتنا کامل تھا کہ جناب میسم کو مولا علی نے جب فرمایا کہ اے میسم تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا, مولا نے وہ جگہ بھی بتائی اور مولا نے وہ درخت بھی بتایا. اور ایک عقیدہ دیکھیے, ایک علی کے چاہنے والے کا عقیدہ, ایک امام کے چاہنے والے کا عقیدہ دیکھیے کہ جناب میسم خود جا کر اس کھجور کے درخت کو پانی دیتے تھے. اگر آج ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ کی موت قریب ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ اس جگہ سے دور جائیں گے جہاں ہمیں پتہ ہے جہاں پہ بم بلاسٹ ہوگا, جہاں ہماری جان کو خطرے, ہم تو وہاں جائیں گے نہیں چاہے ہم اہل بیت کے محبت کا دم بھرتے ہیں. اور جناب میسم اس کھجور کے درخت کو پانی دے رہے ہیں اور روز جا کے دعا کرتے ہیں کہ اے درخت کب تو پروان چڑھے گا, کب وہ موقع آئے گا, کب وہ وقت آئے گا کہ میں علی کی محبت میں شہید ہو جاؤں گا. اور جناب میسم جا کے پانی دیتے ہیں. اور یہی کہا کہ امام زمانہ کہ جو 313 ہوں گے ان کا ایک ایک کا ایمان جناب میسم و کمبر و مقداد و سلیمان اور مالک اشتر جیسا ہوگا. آخری زمانے کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ ظہور کی علامتوں میں سے ہے کہ آخری زمانے میں انسان کا ہاتھ پر انگارہ رکھنا آسان ہوگا لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا. عزیزان گرامی عصر ظہور امام زمانہ چل رہا ہے. یقیناً یہ وقت قریب ہے امام کے ظہور کے, کیونکہ مولا نے منع فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا ظہور فلاں دن ہوگا, اگر کوئی کہے کہ ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے, فلاں زمانے میں ہوگا, فلاں جگہ پہ ہوگا, فلاں وقت پہ ہوگا, اگر کوئی میرے ظہور کا وقت معین کرے تو سمجھ جانا کہ یہ جھوٹا انسان ہے, اس کی تکذیب کر دینا, اس کو جھٹلا دینا. اب ظہور کی علامتوں میں سے ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے وقت کے امام کو سلام کریں. ریت بہترین وہ ہوتی ہے جو اپنے بادشاہ کی, اپنے حکومت وقت کی احترام کرتی ہے. اسی لیے کہا کہ جب صبح کا وقت ہو باوضو ہو کر نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے امام کو سلام کرے. ان کا نام نہیں بلکہ لقب سے کہے کہ السلام علیکم یا بقیت اللہ. امام کو سلام کرے, یقین کرے, اس عقیدت سے سلام کرے, یقین رکھیں کہ وہ ہمارے سلام کا جواب دیں گے. صرف سوچے کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے, تو جب میں اور آپ سلام کا جواب دینا واجب سمجھتے ہیں, اور کیا ہوگا, وہ کیا خوبصورت سما ہوگا, وہ کتنا خوبصورت مناظر ہوگے کہ جب ہمارے وقت کے امام ہمارے سلام کا جواب دیں گے. اور کہا کہ لوگ سنتے ہیں کہ جن کے کان گناہوں سے آلودہ نہیں ہوتے, جو جھوٹ کو نہیں سنتے, جو چغل خوری کو نہیں سنتے, جو غیبت کو نہیں سنتے, جو لو لعاب کو نہیں سنتے, جو موسیقی کو نہیں سنتے, کہا وہ لوگ امام کے سلام کے جواب کو سنتے ہیں. ابراہیم مجاب جو آپ میں سے زیارت پہ گئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی, دیکھا ہوگا کہ امام حسین کے حرم میں جب داخل ہوتے ہیں اور جب واپس طواف کر کے واپس پلٹتے ہیں تو ابراہیم مجاب کی قبر ہے. کون ہے ابراہیم مجاب؟ کہا کہ جو بعد از واقع کربلا حرم امام حسین علیہ السلام میں آیا کرتا تھا اور حرم میں آ کر امام حسین کو سلام کرتا تھا. مجاب یعنی جو جواب کو سنتا تھا. ابراہیم مجاب یعنی جب وہ امام حسین کو سلام کرتا تھا, السلام علیکم یا بقیت اللہ, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کہتا تھا, تو کہا وہ امام حسین کے جواب کو سنتا تھا.
اور اسی لیے اس کو ابراہیم مجاب کہا گیا کہ امام حسین اس کے سلام کا جواب دیتے تھے اور وہ جواب کو سنتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم عقیدت سے سلام کریں گے امام زمانہ کو، امام کو پکاریں گے، اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں گے، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں گے، تو عزیزان گرامی آج میں اور آپ بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کالج کا علم دے رہے ہیں، ڈاکٹری پڑھا رہے ہیں، انجینئرنگ کروا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کا ایمان مضبوط نہیں کر رہے۔ اور عزیزان گرامی، بچوں کی اچھی تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ اپنے بچوں کا ایمان مضبوط کریں کہ ایمان ہے کیا چیز۔ آج بچے والدین سے تنگ ہیں اور والدین اپنی اولاد سے تنگ ہیں، جی ہم نے تو ان کی اتنی اچھی تربیت کی ہے، ہم نے تو فلاں کالج سے پڑھایا، ہم نے تو فلاں اسکول سے پڑھایا، لیکن بچہ ماں کا کہنا نہیں مانتا۔ عزیزان گرامی، خرابی بچے میں نہیں، پہلے سوچیں کہ ہم میں کوئی خرابی ہے جو بچہ ماں کی بات نہ مانے، کہ وہ ماں جس نے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، اس بچے کی تربیت کی، لوری دی تو یا حسین کہہ کر، دودھ پلایا تو ناد علی پڑھ کر، اب وہی بچہ ماں باپ کے خلاف ہے، وہی والدین کے سامنے نافرمانی کر رہا ہے، وہی گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ آج کتنی مائیں پریشان ہیں جو کہتی ہیں ہمیں وظیفہ بتا دے، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں، کوئی ورد علی کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے اندر کی خرابیوں کو ختم کرے، اپنے بچوں کا ایمان اتنا مضبوط کر دے کہ بچوں کو صبح اٹھائے تو یہ کہہ کر نہ اٹھائے کہ بیٹا اٹھو اسکول کا ٹائم ہو گیا، اٹھاؤ بیٹوں کو، اٹھاؤ اپنی اولادوں کو، اٹھاؤ اپنی بیٹیوں کو، اٹھاؤ اپنے گھر والوں کو، کس نیت سے کہ اٹھو بیٹا، خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت ہو گیا ہے، خدا کے آگے سجدہ ریز کرنے کا وقت ہو گیا ہے، آجا اٹھ کے کھڑے ہو کر امام کو سلام کرو۔ جب میں اور آپ ہی عمل نہیں کریں گے تو ہماری اولادیں کیسے عمل کریں گی؟ عزیزان گرامی، آج والدین منتیں اٹھاتے ہیں کس چیز کی؟ کہ ہماری بچیاں امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ کیوں؟ ہم نے اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنی یونیورسٹی کی فیس ادا کی ہے، آیا آپ نے سوچا کہ میرا بچہ ایمان پر ہے یا نہیں، میرا بچہ نمازی ہے یا نہیں، میرے بچے کو وضو آتا ہے یا نہیں، میری بیٹی کو غسل آتا ہے یا نہیں؟ اس چیزوں سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ میری بیٹی MA کر رہی ہے، میری بیٹی ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، میری بیٹی انجینئر بن رہی ہے، میری بیٹی پائلٹ بن رہی ہے، یہ سب دنیا کی کام ہے اور یہ دنیا میں ڈرے رہ جائیں گے۔ اور جب امام کا ظہور ہوگا اور سید الملائکہ جناب جبرائیل ندا بلند کریں گے کہ اے مسلمانوں، وقت امام کا ظہور ہو گئے، تو میں اور آپ جو الاجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں، میں اور آپ جو دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں، اور ہمیں جب سکانوں پر صدا پڑے گی تو میں اور آپ کہیں گے کہ مولا ہم حاضر ہونے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے مکہ۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیونکہ ہمارے گھر کے کام کاج ایسے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ روایات کے الفاظ ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سنیں گے امام کے ظہور کی صدا لیکن نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ چونکہ ان کو اپنا گھر عزیز ہوگا، ان کو اپنی اولاد عزیز ہوگی، ان کو اپنا مال عزیز ہوگا کہ وہ ان کو چھوڑ کر امام کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ایک واقعہ سنا کر آپ کی زحمات کو تمام کروں گی۔ کہا ایک شخص جو امام زمانہ کی دعا پڑھا کرتا تھا اور 40 دن مسجد سہلا میں جا کر امام سے ملاقات کا شرف چاہتا تھا، کہا کہ جب 39 دن گزر گئے مسجد سہلا میں زیارت امام زمانہ پڑھتا رہا کہ میں امام سے ملاقات کر لوں، 39 دن گزر گئے، اگلے دن بہت زیادہ پر امید ہو کر اس نے مسجد سہلا جانا تھا کہ آج آخری رات ہے اور یقیناً استغاثہ امام زمانہ پڑھوں گا تو امام آج مجھ سے ملاقات کریں گے۔ عزیزان گرامی، جب 39ویں رات گزری وہ گھر آیا، گھر آ کر سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس کے خواب میں آیا ہے اور اسے کہتا ہے اے شخص اٹھو، اس کے نام کو مخاطب کیا اور کہا ہے فلاں شخص اٹھو، امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام مومنوں کی زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے
کہ میں نے خواب میں یہ عالم خواب جو اس نے سنایا، اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ جاؤ امام کو کہہ دو میرا سلام پہنچا دینا، امام سے کہو میرے گھر نہ آنا، میرے گھر کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ میرے گھر میں آ گئے۔ وہ شخص پریشان ہوا، دوسرے گھر میں گیا، کہا بڑا مومن تھا، بہت ہی دیندار تھا، بہت ہی پکا مومن تھا، اپنے گھر میں نظر و نیاز کا اہتمام کرتا تھا۔ کہا میں نے اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام ہماری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، امام ہمارے گھروں میں تشریف لا رہے ہیں، تو کہا جاؤ میرا مولا کو سلام کہہ دینا، مولا سے کہو معذرت میں آپ کو اپنے گھر نہیں آنے دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا چونکہ میرے گھر میں موسیقی بجتی ہے، امام آئیں گے، یہ ٹی وی، یہ گانوں کی آواز، یہ موسیقی کی آلات دیکھیں گے تو امام پریشان ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں روتا ہوا ایک اور شخص کے گھر گیا اور جا کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام مومنوں کی ملاقات کے لیے تشریف لا رہے ہیں، امام تمہارے گھر میں تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تو کہا وہ شخص فوراً دروازے پہ مجھے چھوڑ کر اپنے گھر میں گیا، اپنا لباس صحیح زے پہ تن کیا، بیٹیوں کو اچھا لباس پہنایا، اپنے گھر کی چیزوں کو سمیٹنے لگا، اپنے گانوں کی کیسٹوں کو سمیٹنے لگا، اپنی ٹی وی کو، ٹیپ ریکارڈر کو اٹھا کر سنبھالنے لگا، اپنے موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے لگا، جو نامحرموں سے چیٹ کرتی تھی، جو لڑکیاں اور لڑکے عزیزان گرامی موبائل کو چھپایا، موبائل کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا شروع کیا۔ کہا کیوں؟ کہ امام آئیں گے، ایسا نہ ہو میرا موبائل پر ان کی نظر پڑ جائے اور اس کے اندر ایک نامحرم کی چیٹنگ موجود ہو، میرے گھر میں موسیقی کے آلات موجود ہو، ایسا نہ ہو امام کی اس پر نظر پڑ جائے اور وہ میرے گھر سے ناراض ہو کر چلے جائے۔ عزیزان گرامی، اب یہ شخص کا خواب تھا، جب صبح اٹھا تو پریشان کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے کہ آیا امام نے اس کو عالم رویا میں، عالم خواب میں اشارہ کیا تھا کہ اے شخص دیکھ، اگر کوئی اچھے اعمال کرے تو ضرورت نہیں اس کو مسجد صحلہ میں 40 دن جانے کی، اگر اس کے اعمال اچھے ہوں تو ہم خود زیارت کے لیے اس کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اب وہ شخص گیا مسجد صحلہ، مسجد صحلہ میں 40ویں دن بھی نماز استغاثہ پڑھی مگر امام سے ملاقات کا شرف نہ ہوا، پریشان واپس پلٹ رہا تھا تو دیکھا کہ کوفہ میں ایک خاتون ہے کہ جس کا قضیہ ہو گیا ہے، وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ کہا چلو میں بھی ایک مومنہ ہے، میں اس کی فاتحہ پڑھ لوں۔ کہا جب میں گھر گیا تو میں پریشان ہو گیا کہ میں نے اس خاتون کے سہانے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے تو مجھے کسی نے کہا پہچانا نہیں کہ یہ وقت کے امام زمانہ تشریف فرما ہوئے۔ کہا میں امام سے مخاطب ہوا، مولا میں نے آپ کے لیے 40 دن مسجد صحلہ میں نماز استغاثہ پڑھی، میں نے آپ کو پکارا، آپ کی زیارت کے لیے میں نے نماز زیارت پڑھی، آپ مجھ سے ملاقات نہیں کی اور اس خاتون کے گھر آ گئے۔ تو امام فرماتے ہیں اے شخص مجھ سے ملاقات کے لیے 40 دن زیارت کی ضرورت نہیں، اگر تیرے اعمال بھی اس خاتون جیسے ہو گئے تو میں خود تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا اس کے اعمال کیسے تھے؟ تو ایک وہاں پر اس خاتون کے گھر میں ایک مرد موجود تھا جو اس کا شوہر تھا، پوچھا کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ وقت کے امام اس کی زیارت کے لیے اس کی میت پر، اس کے جنازے پر آئے ہیں؟ تو اس خاتون کے شوہر نے کہا اور تو کچھ نہیں میں نے دیکھا، لیکن آج تک یہ کبھی کسی نامحرم کے سامنے سر برہنہ نہیں گئی، آج تک یہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو پسند نہیں ہے نامحرموں کے سامنے جانا بے حجاب ہو کر۔ تو اس خاتون نے ہمیشہ اپنے آپ کو محجبہ رکھا، اپنے آپ کو پردے میں رکھا، اپنے آپ کو حجاب میں رکھا کہ میرے وقت کے امام کو پسند نہیں ہے، اور امام کے چاہنے والوں کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو مولا کی چاہنے والیاں ہوں گی وہ باحجاب ہوں گی۔ تو عزیزان گرامی جب امام کا ظہور ہوگا تو 313 خالص ہوں گے۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ ان کو چھاننی میں چھانا جائے گا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3
3 दफा छाना जाएगा कि जिस तरह हम आटे को छानते हैं कि उसके अंदर से भूसा अलग करते हैं, मिट्टी को अलग करते हैं, कीड़ों को अलग करते हैं, इस तरह मोमिन के ईमान को छाना जाएगा। उस जिसका किरदार बुलंद होगा, जिसका ईमान मजबूत होगा, वही इमाम ज़माना के सिपाह में शामिल होंगे। अजीज़ान गिरामी, किस तरह से कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ देखिए बहुत से लोग थे जो मदीना से इमाम हुसैन के साथ चले, बहुत से लोग थे जब मेरे मौला ने मक्का को छोड़ा तो इमाम का साथ दिया, बहुत से लोग थे जो कूफा के रास्ते से इमाम के साथ मिले लेकिन आधे रास्ते में आकर वापस चले गए। किसी को बच्चों की याद सताई, किसी को माल ने तंग किया, किसी को बीवी की याद में सताए, लोग मौला को छोड़कर चले गए। कौन से रह गए? खालिसतन 72 रह गए और वो आज 72 किस तरह से चमक रहे हैं। कहा जिस तरह ये 72 खालिस थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि करबला में उम्र नहीं देखी गई, जिस्म नहीं देखा गया, उन 72 के किरदार को देखा गया है। इसी तरह इमाम ज़माना के लिए जो 313 आएंगे उसमें उम्र की कैद नहीं लगाई, मर्द औरत की कैद नहीं लगाई, बच्चे और बूढ़े की कैद नहीं लगाई है, जिस्म की कैद नहीं लगाई है। अगर किसी का किरदार बुलंद होगा, चाहे वो जवानी में हो, चाहे वो लड़कपन में हो, चाहे वो बुढ़ापे में होगा, जैसे 72 करबला में खालिस हो गए थे, इसी तरह इमाम ज़माना के लश्कर में 313 भी खालिस होकर शामिल हो जाएंगे। अजीज़ान गिरामी, हमने अपने आप को खालिस करना है जिस तरह जनाब हुर ने अपने आप तो इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल किया कि वो हुर कि जिसने 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े की लगाम को पकड़ा और कहा था कि मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। तो और इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, इमाम ने फरमाया तेरी इतनी जरूरत नहीं कि तू मुझे रोक सके। जब मौला ने ये फरमाया तो जनाब हुर गुस्से में आए और कहा कि ए मौला, अगर आपकी माँ हजरत फातिमा ज़हरा न होती तो मैं आज आपको बताता कि जिस अंदाज से आपने मुझे मुखातिब किया है। तो अजीज़ान गिरामी, ये वाक़या करबला, ये माह मुहर्रम का रास्ता हर आने वाले के लिए खुला है। जो हुर जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन के घोड़े को रोका और वो हुर आज हुर जन्नती बन गया। हम हुर को हुर अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्यों कि हुर पर हमारा सलाम हो, क्यों क्योंकि हुर आसी था, गुनाहगार था, लेकिन जब इमाम के लश्कर में आया तो वो अलैहिस्सलाम हो गया। अजीज़ान गिरामी, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे, मार्फत अहले बैत मांगे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताबूत उठे, शहनशाह वफा का अलम निकले, तो उस वक्त अपने लिए मारिफत तलब करें, अपने ईमान की मजबूती तलब करें, अपने औलाद की अच्छी तरबियत की तौफीक तलब करें। अजीज़ान गिरामी, ये दुनिया की चीज़ें मांगना कि मौला मुझे घर दे दे, मौला मुझे ज़र दे दे, मौला मुझे औलाद दे दे, इससे बढ़कर मांगे अपने लिए। वो हमारी हाजतों को सुनने वाले हैं, वो हमारी मुश्किलात को देखने वाले हैं। चूंकि इमाम का चाहने वाला वो होता है कि जो इमाम से मुंसलिक हो। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन के अय्याम चल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कल 2 मुहर्रम का दिन गुजरा कि वो 2 मुहर्रमुल हराम के मौला हुसैन का काफिला करबला में पहुंच चुका है। और जब ये काफिला मदीना से मक्का और मक्का से करबला आकर रुका और 2 मुहर्रम को जब करबला में दाखिल हुआ, वरूद करबला हुआ, तो तमाम घोड़े जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के थे, तमाम घोड़े रुक गए। सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा रुका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े को एड़ लगाई और कहा, घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ते? देखा कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। मौला समझ गए मेरी इमामत से कि यकीनन ये वही जगह है कि जिसका मुझसे वादा किया गया है। अजीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ुलजना से जमीन पर आते हैं और आकर वहाँ के लोगों से पूछते हैं इस जगह को क्या कहते हैं। किसी ने कहा इसको नैनवा कहते हैं। मौला ने पूछा कि इसका कोई और नाम भी है? तो कहा इसको शातिल फुरात भी कहते हैं। मौला ने फरमाया कोई और नाम भी है?
کہا ہاں مولا اس کو نینوا بھی کہتے. مولا فرماتے کوئی اور نام؟ تو کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے. ارے کربلا کا نام آنا تھا. میرے مولا نے کربلا کی خاک اٹھا کر سونگا تو کربلا کی خاک سے اپنے خون کی بو محسوس ہوئی. میرے مولا کی زبان پر جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ادھر انا للہ کا پڑھنا تھا. جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا. کہا بھیا حسین کیا وقت آ گیا ہے؟ بتائیے تو صحیح کیوں ہمیں اس تنگ صحرا میں اکٹھا کر دیا ہے؟ ادھر عزاداروں قافلے کو روک دیا گیا. جناب زینب فرماتی بھیا حسین قافلے کو آگے بڑھائے. ارے جب سے ہم نے یہاں پر قیام کیا ہے اور میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا ہے. میرا دل بہت پریشان ہو گئے. امام حسین فرماتے بہن زینب ہمارے وعدے کا وقت آ گیا ہے. مولا حسین کہتے عباس عباس ذرا زمین پر آ جاؤ اور یہاں بیویوں کے لیے خیمے لگاؤ. عزاداروں خیموں کو لگایا جا رہا ہے. حضرت عباس کہتے مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں یہ ہماری قتل گاہ ہے, یہ وعدہ گاہ ہے جہاں پر ہمیں شہید کیا جائے گا. حضرت عباس جناب قاسم و محمد علی اکبر جب زین سے آئے نا زمین پر, اب امام حسین ایک ایک کو کربلا کی زمین کا تعارف کرواتے اور حضرت عباس سے کہتے ہیں یہاں پر خیموں کو آگ لگائی جائے گی اور یہاں پر سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے اور یہاں عباس تیرے بازو قلم ہو جائیں گے, یہاں قاسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے. عزاداروں میرے مولا ایک ایک جگہ کا تعارف کرواتے. جناب عباس گریہ کرتے جاتے. مولا حسین حکم دیتے عباس یہاں پر خیموں کو نصب کیا جائے. خیموں کو نصب کیا گیا. تمام بیویاں محملوں کے پردے ہٹا کر جب آئی ہیں نا خیموں میں اور وہ وقت آ گیا میں کہتی میں قربان جاؤں کربلا والی ماں پر کہ جو اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی تھی لیکن حسین پر قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار رکھا تھا. ارے جب بیوی آئی نا خیمے میں کہا عاشور کی جب رات آئی ہر بیوی اپنے بچے کو لوری عجیب انداز میں دیتی تھی. تو کوئی کہتی تھی کل کا دن اٹھے نا قاسم سب سے پہلے تو نے میدان میں جانا ہے. کوئی کہتی تھی اصغر کاش تو جوان ہوتا اور اپنے بابا کی مظلومیت کا اعلان کرنے کے لیے جنگ کے لیے جاتا. اور کوئی اونا محمد کو گود میں لے کے کہتی اے اونا محمد کل اپنے ماموں پر قربان ہو جانا. جناب قاسم کی ماں ام فروا جناب قاسم کو گود میں بٹھا کر کہتی ہے قاسم جب صبح کا وقت ہوگا اگر علی اکبر میدان میں جائے گا تو حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. اگر آنا محمد جائیں گے تو جناب زینب پریشان ہوگی. میں نہیں چاہتی میری آقا زادی پریشان ہو. اے قاسم نہ تیرے جانے سے تیرے بابا اس دنیا میں کہ جن کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا. اے قاسم صبح اپنے چچا پر قربان ہو جانا. قاسم ماں کی صدا پر لبیک کہتے. ارے آئے ہیں قاسم. عزاداروں جناب قاسم آتے حسن کا یتیم آیا امام کی خدمت میں. کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے. مولا کہتے ہیں قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے اور میں تجھے جنگ کی اجازت نہیں دوں گا. جناب قاسم اپنی ماں پروا کے پاس آ کر کہتے اماں مجھے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ملی. جناب فروا کو وہ وقت یاد آیا کہ 28 صفر کا دن تھا اور مولا حسن مجتبیٰ کا آخری وقت تھا. تو انہوں نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ قاسم کے ہاتھ پر باندھو اور جب قاسم پر مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول دو. جناب ام فروا قاسم سے کہتی ہے تعویذ لے کر اپنے چچا حسین کے پاس جاؤ. جناب قاسم وہ تعویذ لے کر آئے اپنے مولا کے پاس اور جب تعویذ کو کھول کر عزاداروں سید الشہداء مظلوم